اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے روز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ ہی نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بعض علماء کرام رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک کو ان چار فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ جو حکومت میں مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ نماز کا ترک کرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عرض کی گئی، اے امیر المومنین، نماز کا وقت ہے۔ فرمایا، جی ہاں، سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا کی۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، رکوع و سجود اور قرات کا مکمل خیال کرے تو نماز کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے، اور اگر وہ اس کا رکوع و سجود اور قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس پر تاریکی چھا جاتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا، تم نے جو نماز پڑھی اگر اس نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ سنن نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا، 40 سال سے۔ فرمایا، تم نے 40 سال سے بالکل نماز پڑھی ہی نہیں، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آئی تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں مرو گے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نمازوں میں
چوری کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا وہ جو نماز کے لیے رکوع اور سجود پورے نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا۔ اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، جبکہ نماز کا چور اللہ عز و جل کا حق۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں۔ اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک غیر مسلم تو نمازی کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے، اور ایک مسلمان ہے جو نماز کے قریب نہیں آ رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اس امتی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں خود ہی سوچ لو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ستونوں کے بغیر چھت قائم نہیں رہ سکتی، اس طرح نماز دین کا اہم ستون ہے، جس کے بغیر دین کی چھت برقرار رہنا مشکل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے چلے گئے تو بکری یعنی سیل کم ہو جائے گی، مال کم کمایا جائے گا، گاہک واپس چلے جائیں گے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد رب العالمین ہے، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے روزی کم ہوگی، حالانکہ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے یعنی نماز سے منہ موڑتا ہے میں اس کا دنیا میں رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ تنگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ 1,00,000 میں سے 50,000 رہ جائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ 1,00,000 کا چاہے 10,00,000 ہو جائے مگر اس میں برکت اٹھ جائے گی، اس کا نفس پیاسا ہی رہے گا، سکون اور اطمینان کی دولت سے محروم رہے گا۔ یہ تو دنیا میں سزا ہے، اور آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو جنتی دوزخیوں کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر سوال کریں گے، ما سالکاکم فی سقر؟ قالوا لم نک من المصلین، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ دوزخی دوزخ میں جانے کی وجہ سے یہ بتائیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہ پڑھتے تھے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ گناہوں کی وجہ سے بندے کا باطن ناپاک ہو جاتا ہے، جس طرح ایک صندوق جس میں دھلے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے ہوں، میلا کچیلا کپڑا ان میں نہیں رکھا جاتا، کیونکہ وہ جگہ ہی دھلے ہوئے کپڑے رکھنے کی ہے۔ اگر میلے کپڑوں کو اس میں رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو صاف کرنا پڑے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر لاحق تھی کہ میرے امتی گناہ کریں گے تو گناہوں کی معافی کس طرح ہوگی، تو اللہ عز و جل نے گناہوں کی بخشش کے لیے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی میل نہ رہے گی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ علیہم رضوان،
بالکل اسی طرح میرا امتی دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دیتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو گناہوں کی گٹھڑی اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہے، جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو وہ گٹھڑی اس کے سر پر سے گر جاتی ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے سر سے گناہوں کا بوجھ اتر چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو نماز ادا کر کے گناہوں سے پاک نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے پھر دوزخ کی بھٹی تیار کی گئی ہے، جس میں مسلمان گناہگار کو داخل کر کیا جائے گا۔ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا، جبکہ کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جھلس جائیں گے۔ اگر آپ کا دل نماز کے لیے راضی نہ ہو تو ایک کام کریں، ایک موم بتی جلا کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیں، یقیناً اس کی آگ ہم سے برداشت نہ ہوگی۔ جب موم بتی کی آگ برداشت نہ ہو سکے گی تو اپنے نفس کو سمجھائیں کہ اگر تو اس ہلکی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو دوزخ کی آگ جو کہ دنیا کی گرم ترین آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، اس کو کیسے برداشت کرے گا۔ اول ما سئل عن الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جو نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، کیا ہم نے آخرت کے دن کی تیاری کر لی ہے؟ اگر نہیں کر رکھی تو ابھی بھی وقت ہے، آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔